دیکھو، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کب پوری کرے گا، اور اس کے کیا خاص اشارے ہوں گے جب اللہ رب العزت ہمارے خوابوں کی تعبیر پوری کرے گا۔ تو دوستو جان لو، جب اللہ رب العزت آپ کے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں پورا کرنا چاہتا ہے تو جو خواب سچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ 4 اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز یا انسان نہیں جو یہ جان سکے کہ آپ کی لائف میں آگے کیا ہوگا، یا آپ کی آنے والی لائف کیسی ہوگی، آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اور دیکھو، آپ کچھ نہیں جانتے، وہ سب جاننے والا ہے۔ ہر چھپی اور ظاہری چیز کا وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کہ کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کہ کب کب آپ تھک ہار کے، ٹوٹ کے، رو دھو کے بالآخر اسی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ وہ بار بار قرآن میں آپ کو یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں؟ اس کو یاد رکھو گے ہر لمحے تو محسوس ہوگا کہ کیسے وہ آپ کے ان کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور بے شک حالات کیسے بھی ہوں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہو، وقت کیسا بھی چل رہا ہو، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے کہ آپ کے پاس اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی بھی کرنا جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے، طوفانوں سے گزر کر تا قافلے چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھی نہیں سمجھتی تو اسے درکار دینا ہے۔ اللہ تو بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی کتنی شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا کتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرا سی موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ تو نہیں اختیار کرتا۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلے کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب کتنا دینا ہے۔ جو انسان اللہ کی آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو خواب کی صورت میں اشارے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روحانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔